بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر بتاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو غمگین نہ ہو جاؤں اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ حکیم لقمان نے کہا کہ میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا اگر یہ اثر نہ کرے تو وہ مسکرائے اور بولے دوا کی مقدار بڑھا دو۔ جس نے دنیا کو چاہا اسے دنیا ملی، جس نے عقبہ کو چاہا اسے عقبہ ملی، اور جس نے مولا کو چاہا اسے سب کچھ مل گیا، وہ مالک کل ہو گیا۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ انسان نے کہا میں نے اتنے گناہ کیے، میرے لیے معافی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ جواب آیا خدا انسانوں پر بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ہو جا جیسا کہ مردہ نہانے والے کے ساتھ، کہ جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے۔ کوئی آپ کی مدد کرنے کو نہیں آئے گا۔ زندگی کی تمام مشکلات کا سامنا آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ جب کوئی دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اس بند دروازے پر دستک دے کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کریں، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ظلم کے خلاف جہاد کا حکم دیا ہے، احتجاج کا نہیں۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ تقدیر پہ شکوہ نہ کریں۔ انسان اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ شیطان نے ایک دن فرعون کے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ شیطان نے کہا لعنت ہے تجھ پہ کہ دعویٰ خدائی کا کرتا ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ دروازے پر کون ہے۔ زندگی میں ایک دوسرے سے موازنہ نہ کریں، موازنہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے اور یہیں سے حسد جنم لیتا ہے۔ آسمان پر پہلا گناہ موازنہ کرنے سے ہی تو ہوا تھا جو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ بوڑھے ماں باپ کا سہارا چھڑی نہیں بلکہ ان کی اولاد ہوتی ہے، اور ان کے جینے کا بہانہ ان کی اولاد ہوتی ہے۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازم ہے، لوگ پی جاتے اگر سمندر کھارا نہ ہوتا۔ امام غزالی لکھتے ہیں جو غلطی کر نہیں سکتے وہ فرشتہ ہیں، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔
بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ ہم سب کو خوش نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہر ایک کی پسند مختلف، ہر ایک کا مزاج مختلف۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ بس ایک آپ ہونے چاہیے، اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہر دم بڑھتا ہوا ایک تعلق۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو ملا ہے، اور مرتبہ ولایت غلاموں اور فقیروں کو عطا کیا گیا ہے۔ جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اس قدر اللہ اس کو بلند مقام عطا کرتا ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ جو شخص آپ کو عزت نہیں دے سکتا، اس سے محبت تو دور کسی بھی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی کی نہیں، بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادت تک محدود کرنا ہے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ عورت کے چہرے کے تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ رنگ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بروز بدلتی رہتی ہے۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو خرچ کرتا جا، میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے۔ جو چیز آپ کو خوشی دے، اسے دنیا سے چھپا کر رکھیں۔ عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں، اس لیے 2 دن کم جیو مگر سر اٹھا کے جیو۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہوتے ہیں۔ یہ احساس ہی تو ہے جو غیروں کو اپنا بنا دیتا ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی، وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی، وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی، وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق
تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ مجھے موت کی سختی سے بچا، آمین۔ یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، آمین۔ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ اللہ جب کسی انسان کو امیر اور دولت مند بنانا چاہتا ہے تو اس بندے کو پکا نمازی بنا دیتا ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر قہقہے لگائے۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ کسی کا سکون چھین کر عبادتوں سے کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ عزت دو لیکن اتنی عزت بھی نہ دو کہ اپنی کوئی عزت ہی نہ رہے۔